نجم ثاقب صاحب، خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ کھلی جنگ ہوگی اگر آج مذاکرات نہ ہوئے، کوئی معاہدہ نہ ہوا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اتنی پیسفل ہیں نہیں، اس کی وائب اتنی پیسفل نہیں لگ رہی؟ جب آپ بین الاقوامی تعلقات کی بات کرتے ہیں، جب نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کی صورتحال ہو کہ جنگ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، کچھ آپ کے تنازعات ایسے ہوں جو کہ جنگ میں بدل سکتے ہیں اور آپ گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کچھ آبویس چیزیں بھی سٹیٹ کرتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہوگا. وہ کچھ اس لیے بھی انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ اگر معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں جس طرح ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ پھر سینکشننگ اتھارٹی کون ہوگی. گارنٹی فرض کریں اگر ترکیے دیتا ہے کہ ہاں جی اس معاہدے پہ عمل درآمد ہوگا، یا قطر دیتا ہے، تو اگر طالبان اس سے مکر جاتے ہیں تو قطر اور ترکیے کے پاس کیا آپشن ہوگی؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے یہ معاہدہ کیا ہے، آپ یعنی مکر گئے ہیں لہٰذا ہم آپ پہ سب پہ دھاوا بولنے لگے ہیں، یا آپ اتنے پیسے آپ ہمیں دیں، یا فلاں فلاں فلاں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا ایک طرح کی تنبیہ کی ہے، ایک طرح کی وارننگ کی ہے اور سیریسنس بتائی ہے کہ ہم لوگ اس معاہدے کے بارے میں سنجیدہ ہیں. دیکھیے ایک دو باتوں پہ اعتراض ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو، خاص طور پہ وہ جنہوں نے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز یعنی بین الاقوامی تعلقات کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کبھی بات ہوئی وار اینڈ ٹیرر کی تو ہمارے ہاں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے اتنی قربانیاں دیں اور اس کے بعد امریکہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ کے چلا گیا، اور یہ سچ ہے لیکن یہ دلیل نہیں ہے. یہ سچ ہے لیکن دلیل نہیں ہے. اسی طرح سے طالبان دیکھیں جی ہم نے 40 سال تک ان کی خدمت کی، ان کو میزبانی فرمائی، ان کو یونائٹڈ نیشن میں جا کے ان کے بہاف پہ ان کے وہ جو 9-10 بلین ڈالر فریز ہوئے ہوئے تھے ان پہ باقاعدہ تقریریں کی، لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی. اسلام آباد میں ہم نے ایک بڑی بگ کانفرنس کروائی افغانستان کے لیے. تو دیکھیں وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سچ ہے، یہ سچ ہے لیکن دلیل نہیں ہے. دلیل جو ہوتی ہے نا بین الاقوامی آپ کے تعلقات میں وہ ہوتی ہے یعنی ریئل پالیٹک کی. اس کے لیے بناتے ہیں ماحول. مثال کے طور پہ نیٹو کی فوجیں ادھر اگر آئیں، اگر یہ ایسے ہوا تو ہم یوکرین میں چلے جائیں گے. مثال کے طور پہ انڈیا کہتا ہے کہ جی یہ خالستان کی موومنٹ فلاں 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 جہاں جہاں پہ بھی ہوں گے، اور وہ انڈیا میں جا کے ہردیپ سنگھ نجر کا واقعہ پیش آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اسرائیل کہتا ہے کہ یہ سارا جو حماس ہے، یہ ہوتیز ہیں، یہ حزب اللہ ہے، اس کے پیچھے ایران ہے اور ایران کے جو انسٹلیشنز ہیں ان کو ہم نے تباہ کرنا ہے. تو آپ ماحول بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت کی آخری بات، پاکستان کا اگر آپ ماحول دیکھیں جو بنا ہے تو اس میں آپ کو ایک سیریز آف یعنی ایونٹس نظر آئیں گے. ہماری دہشت گردی کے دیکھ لیجئے کتنے واقعات، خاص طور پہ جب سے یہ 2021 سے آئیں گے یہ والے طالبان. 22 کے دیکھ لیجئے فگرز، 23 کے دیکھ لیجئے، 24 کے دیکھ لیجئے اور 25 کے خاص طور پہ دیکھ لیجئے کہ کن کن علاقوں میں کتنی دہشت گردی کے واقعات پیش آئے. اس کا مطلب ہے یہ سچ ہے اور یہ دلیل ہے کہ اس بیسس پہ ہوگا. دوسرا، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ خوارج ہیں، یہ TTP ہے، یہ آپ کے پاس ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ڈپلومیٹیکلی ادھر سے وفود جاتے ہیں، بات ہوتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ جگہ ہیں، یہ ثبوت ہیں، آپ کچھ کریں. وہ نہیں کرتے. اچھا اب چونکہ ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں، آپ کی اس دہشت گردی کا جو ہے وہ ایک ایک جگہ پہ یعنی ہمیں ناکے لگانے پڑ رہے ہیں، ہماری انویسٹمنٹ پہ فرق پڑ رہا ہے، ہماری معیشت پہ فرق پڑ رہا ہے. اب یہ ماحول بن گیا. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے باقاعدہ طور پہ ان کو آخری وہ جو کویسچن کیا نا کہ افغانستان کے طالبان ہمیں بتا دیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں کہ TTP کے ساتھ ہیں، جس کے جواب میں کہ ادھر سے جواب آیا، جس کے جواب میں ادھر سے جواب آیا کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ آپ کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. اس کے بعد آ جائیے فٹافٹ ان جھڑپوں کی طرف اور ادھر سے حملہ ہوتا ہے اور آپ یہ قندھار اور یہ جو یعنی باقی علاقے ہیں ان میں کر کے اس کے بعد پھر 2 ملک یا 3 ملک بیچ میں آتے ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کو دلیل دینی پڑتی ہے کیونکہ آپ سپر پاور نہیں ہیں.
آپ امریکہ نہیں ہے کہ کسی وقت بھی کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ کچھ بھی کر دیں گے اور دنیا کہے گی کہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں. تو آپ ایک یعنی ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور آپ کے بہت سارے مفادات ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لہٰذا آپ کو اس کا ماحول بنانا پڑتا ہے. ماحول بن گیا ہے اور اب اس وقت یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے, ہمارا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سے جو کچھ بھی نکلے گا, ایک تو یہ ہے کہ عارضی ہوگا, وہ آپ نے پوچھا نا عارضی ہوگا, اس پہ ہم نے ٹک نہیں جانا اور ہم نے بندوبست پورے کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو جنگ والی بات ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس پہ عمل پذیری ہو, لیکن ہو بھی سکتی ہے اور وہ ہم نے بتا دیا ہے, اس لیے کہ پیچھے سینکشننگ اتھارٹی نہیں ہے. طالبان کو اگر زبان سمجھ آتی ہے نا تو وہ یہی زبان سمجھ میں آتی ہے. ان کے سامنے آپ دلیلیں دے رہے ہیں, انگریزیاں بول رہے ہیں, دری زبان میں ان کو بتا رہے ہیں, یہ ان کا ماحول نہیں ہے. ان کے دماغوں میں گھس کے اگر آپ دیکھیں گے پتہ لگے گا صرف بندوق ہے, ٹوپک زماں قانون, بات ختم. اور وہ انہوں نے یعنی خواجہ صاحب نے صاف کہہ دیا ہے کہ معاہدہ کریں, نہیں ہوا تو جنگ ہوگی اور کھلی جنگ ہوگی. ایک لحاظ سے میر صاحب ٹھیک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ورلڈ آف ڈپلومیسی میں ہوتے ہیں تو بڑے دیکھ بھال کے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ ہم کھلی جنگ کریں گے تو آپ آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہوا, آپ نے ہماری بات نہ مانی تو نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے. ٹھیک ہے مثال کے طور پہ. لیکن ادھر مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو سوفسٹیکیٹڈ ڈپلومیٹک لینگویج ہے, جس طرح ہم سب کہہ رہے ہیں, یہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے اکراس دا ٹیبل ہے کون. میں نے جس طرح سے یہ کہا کہ ڈو ان روم ایز دا رومنز ڈو, کہ آپ نے ان کی زبان میں ان سے بات کرنی ہے, اور وہ کس چیز کی زبان سمجھتے ہیں بتا دیجئے. وہ جس جگہ سے ان کی دلیل شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے وہ جنگ ہے. افغانستان میں دیکھ لیجئے, یہ نہیں ہے کہ یہ جو طالبان اس وقت ہیں یہ ٹوٹلی ریپریزنٹ کرتے ہیں افغانستان کو, لیکن وہ خوش قسمتی یا بد قسمتی ہے ادھر کے لوگوں کی کہ اس وقت ان پہ وہ قابض ہیں, اور وہ آپ کے پاس آ جائیں گے, بات کر لیں گے, لیکن مکر جائیں گے. اب ان کو ان کی زبان میں سمجھانا ہے, تو لہٰذا یہ جنگ کا لفظ استعمال کرنا ناگزیر تھا. اور میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب کو اور ہماری پورے جو ہماری عسکری قیادت ہے یا ہماری وفاقی حکومت ہے, بلکہ میں تو ان میں پروونشل حکومتیں بھی یعنی شامل کروں گا, کہ اس پہ ایک ہو کے آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ دہشت گردی ادھر سے آتی ہے افغانستان سے, اور اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے, اور یہی ایک رستہ ہے. آن ٹاپ آف اٹ, وہ کہتے ہیں نا ٹو ٹاپ اٹ آل, وہ یہ ہے کہ اب یہ پراکسی بن رہا ہے ہندوستان کا. یہاں پہ آ کے ڈائنامکس بدل جاتی ہیں. جب ڈائنامکس بدل گئیں تو اب آپ نہ صرف ان کو میسج دے رہے ہیں, آپ کہیں اور بھی میسج دے رہے ہیں کہ دلی والوں آپ بھی سن لیں. اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل کمپریہنسو ہے یہ. اب اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, اور آخری وقت میں خواجہ صاحب یہ نہ کہیں کہ وہ یہ ہو گیا تھا اور جو ہے وہ اس طرح سے ہے, تو پھر وہ اس طرح سے نہیں. آپ نے کہا ہے, اب کر کے دکھائیے گا.